آئے اور دروازے پہ قیمتی پردہ دیکھا، اب اندر داخل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دنیا کی چاہت سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات پہ آمادہ کرتے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرو۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو زیادہ فائدہ ہو، اور یہی دانش مندی ہے، اور اولاد زیادہ ترقی کرے، زیادہ کامیاب ہو، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون دور اندیش ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد کی خیر خواہی اور اولاد کی ترقی یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے خزانوں میں جمع کرتا رہے، وہاں بڑی ترقی ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ لوگ بھی محبت کریں، اللہ بھی محبت کرے۔ تو فرمایا دنیا کی چاہت نکال لو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی چاہت اپنے دل سے نکال دو، لوگ بھی محبت کریں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس کی چاہت نہ رکھو، اس سے برغبتی اختیار کرو، تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور جو دنیا ہے اس کی چاہت نکال دو، اس سے برغبتی اختیار کرو، اللہ بھی تم سے بڑی محبت کریں گے۔ دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا تو بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا دل میں آ جائے تو بڑی خرابی پیدا کرتی ہے، سارے رشتے خراب کر دیتی ہے، سارے تعلقات خراب کر دیتی ہے، اور سب سے بڑا تعلق بندے اور اللہ کا جو ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کہیں بس نہیں نا، بس نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو ترغیب دیتے، شوق دلاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گھر میں تشریف لائے تو ایک قیمتی کپڑا نقش و نگار والا پردہ بنا ہوا تھا، تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے، دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابا آئے تھے، گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، باہر سے واپس چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ فاطمہ آپ کے نہ آنے پر بڑی پریشان ہے، خیریت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک بہت قیمتی پردہ دیکھا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اندر آؤں۔ علی آئے، فاطمہ سے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں۔ تو فاطمہ کہنے لگی ابا جان سے پوچھ لو، جو وہ چاہیں گے ہم کر لیں گے، جیسے فرمائیں گے ویسے اس کو استعمال کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر والے ہیں، وہ بڑے ضرورت مند ہیں، یہ کپڑا وہاں بھیج دو نا، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ کپڑا وہاں بھیج دو، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ پردہ لٹکانا کوئی حرام تو بات نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ نا کہ الا ادلک علی خیر من ذلک، الا ادلک علی خیر من ذلک، ہم تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتائیں، اس سے اچھی چیز نہ بتائیں، اس سے بڑے نفع نہ بتائیں، اس سے قیمتی راستہ نہ بتائیں۔ خادمہ لینے آئیں، گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزیں اٹھایا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خادمات آئیں، کچھ باندیاں آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا جاؤ ابا سے تم بھی ایک لے آؤ، تمہارے گھر کے کام کاج بھی کر لے گی۔ اب وہاں چلی گئی، بیٹھی ہوئی ہیں، بتاتی کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ خیریت سے آئی ہو؟ کہا علی نے بھیجا ہے کہ خیریت کا خادمہ مل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ہم تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتائیں،
اب خادمہ دینا کوئی بری بات نہیں تھی، پردہ لگانا کوئی بری بات نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں یہی کپڑا اگر تم صدقہ کر دو اور اس خاتمہ کے بجائے رات کو سونے وقت تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو گے، آخرت کا ذخیرہ بھی ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمہ۔ تو بہتر سے بہتر چیز کے لیے اپنے گھر والوں کو آمادہ کرنا، بہتر سے بہتر چیز کے لیے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں بنیں گی تو میرے عزیزو، پھر گھر والوں کا رخ دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہوگا نا۔ اب تو 100% یہ ہوتا ہے کہ 100% آخرت سے رخ ہٹ کے دنیا کی طرف ہے۔ دنیا کی چیز آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، چلی جائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ آخرت کی چیز چلی جائے تو پریشانی کوئی نہیں، کچھ مل جائے تو کوئی خوشی کوئی نہیں۔ تو آخرت کی چیز آ جائے تو اس سے خوشی ہو، اس میں کمی آئے تو تکلیف ہو۔ دنیا تو آتی جانے والی چیز ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے بھائی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت مل گئی تو نصیب اچھے ہیں، نہیں ملی تو بد نصیب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت مل گیا تو اللہ راضی ہے، نہیں ملا تو اللہ ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو ضرورت کے لیے استعمال کر لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس کی محبت دل میں آ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیمانہ بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا دنیا کے بغیر جینا بھی مشکل ہے، ایسے ہی جیسے کشتی کو منزل تک پہنچنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن بتاؤ اگر کشتی کے لیے پانی نہ ہو تو منزل تک کشتی پہنچے گی؟ مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن یہ بھی خیال رکھنا اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی دنیا تو اچھی ہے جو دل سے باہر باہر رہے، کام میں ہو، استعمال کریں، ضروریات میں استعمال کریں، نفع اٹھائیں، لیکن یہ دل کی کشتی میں نہ آنے پائے، یہ دل کی کشتی میں نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ جب یہ دل کی کشتی میں آئے گی تو خرابی شروع ہو جائے گی، پھر بیماری شروع ہو جائے گی، پھر بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو ترغیب دیتے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی چیزیں دی ہیں اس میں جتنی سادگی ہوگی اتنا اچھا ہوگا۔ بس اوقات ہم اپنے بچیوں کو ان چیزوں سے دور نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں دلاتے۔ اب جب بات رشتوں کی آتی ہے تو اس اسٹیٹس کا رشتہ ہی نہیں ملتا۔ اگر اس اسٹیٹس کا رشتہ ملتا ہے تو وہاں دین کا نام و نشان نہیں ہوتا، اب پریشانی ہوتی ہے۔ اور اگر اس اسٹیٹس کے مطابق رشتہ نہ ملے زندگی گزرنے لگتی ہے۔ اب جس زندگی کے وہ عادی ہے، جس زندگی کے وہ خواہش رکھتی ہے، اب دوسرے گھر گئی، وہاں تو ابا کسی گھر گئے، اس گھر گئے تو وہ تو اسٹیٹس نہیں ہے، اب وہاں دل بھی نہیں لگتا، اب وہاں ہر چیز ہی الٹی لگتی ہے، وہاں کی شکایتیں بھی پھر بہت آتی ہیں، بہت جلدی ابا کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ تو قصور کا ہوتا ہے تربیت پر۔ گھر کی زندگی اگر یہ سوچ بنا دی جائے، اللہ ہمارے بچوں کو بنا دے، اللہ ہماری بچوں کی یہ سوچ بنا دے، ہماری اپنی اللہ یہ سوچ بنا دے کہ زندگی آخرت کی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں اور بڑھوتری دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے کچھ مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے تو اس کو دنیا کھیتی سمجھ لیا۔ ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اس کا پھل دنیا میں اٹھانا چاہتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے، اور بس اوقات نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن کیا ہوتا ہے تھوڑا دنیا اور مل جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے،
اس میں تو محنت اس لیے کرنی ہے کہ آخرت میں اس کا پھل کمائیں گے اور اس کا پھل آخرت میں اٹھائیں گے. اور دنیا میں جو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو استعمال کرو تاکہ آخرت کی کھیتی اچھی ہو جائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کیا کرتے تھے، سرکاری عہدوں اور منصبوں پر بھی تھے، لیکن سبحان اللہ ان کی یہ ساری زندگی آخرت کے لیے تھی اور یہ ساری زندگی ان کی دین کی تھی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کی دنیا بھی دین تھی، اس لیے کہ ان کی منزل آخرت تھی. ان کی دنیا بھی دین تھی اس لیے کہ ان کی منزل آخرت تھی. اور جب میری منزل دنیا بن جاتی ہے تو میرا دین بھی دنیا بن جاتا ہے. ان کی منزل آخرت تھی تو ان کی دنیا بھی دین تھی، ان کی تجارت بھی، ان کی زراعت بھی، ان کی کاشتکاری بھی، ان کی دنیا کی مزدوری بھی، ان کے عہدے اور منصب بھی، وہ ساری کی ساری دنیا بھی دین تھی اس لیے کہ ان کی منزل آخرت تھی. اور جب بس اوقات آدمی آخرت کو بھول بیٹھتا ہے اور وہ زندگی کا مقصد ہی نہیں رہتا، عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، کچھ دینداری بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی دینداری بھی دنیا کے نظر ہو جاتی، اس لیے کہ اس دینداری کے اندر پیش نظر دنیا ہوتی ہے. خلوص نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، وہی ریا، وہی نمود، وہی نمائش، وہی تعریف، وہ واہ واہ کا جذبہ. تو اس بیچارے کی دین بھی دنیا بن گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں میں یہ سوچ پیدا کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ چیز پردہ لگا لینا حرام نہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت شہزادے تھے اور بڑے ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے، بڑے ناز و نعمت. اسلام سے پہلے ان کی والدہ بڑا قیمتی عطر لگایا کرتے تھی اور یمن اور شام کے تاجروں سے کہہ رکھا تھا کہ قیمتی لباس لے کے آؤ یا قیمتی عطر لے کے آؤ، بازار میں بعد میں فروخت کرنا، پہلے میرے گھر پہ دستک دینا، تمہارے منہ بولے دام دوں گی لیکن پہلے استعمال میرا بیٹا کرے گا. 500 درہم کے جوڑا پہنا کرتے تھے. اسلام لے آئے اور ایک دن کیا دیکھا، اللہ کے نبی ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. تو موسیٰ بن عمیر آئے، شہزادے خوبصورت، لیکن کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں چمڑے کے. اب ان کی پہلی حالت اور آج کی حالت کا تصور کر کے آنکھوں سے آنسو بھر لائے، آنسو آ گئے آنکھوں میں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی نا، تم اپنے جسموں کو بھی کپڑے پہناؤ گے، اپنے دیواروں کو بھی کپڑے پہناؤ گے، جیسے بیت اللہ پہ پردے لٹکائے جاتے ہیں. اور لباس کی اتنی فراوانی ہوگی، صبح ایک جوڑا ہوگا، شام ایک جوڑا ہوگا. سونے کا اور ہے، دفتر کا اور ہے، گھر کا اور ہے، شادی کا اور ہے، تقریبات کا اور ہے. اور کھانوں کی اتنی بہتات ہوگی کہ دسترخوان پہ ڈشوں پہ ڈشیں آ رہی ہوں گی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بڑے مزے ہوں گے، بڑی آسانی ہوگی اور دنیا سے بڑی فرصت مل جائے گی اور خوب اللہ کی عبادت کریں گے، خوب اللہ کی عبادت کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، آج تمہارا ایمان پہاڑوں جیسے ہے، پھر وہ وقت آئے گا ایمان تنکوں کی جیسا ہو جائے گا. جیسے سیلاب کے اوپر اور پانی کے اوپر کی جھاگ ہوتی ہے نا، اس کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی، جدھر کی لہر جاتی ہے ادھر وہ کچرا بھی جاتا ہے، جھاگ بھی جاتی ہے. تو مسلمانوں کا حال بھی یہی ہوگا، جدھر کی ہوا چلی ادھر کا اس نے رخ اختیار کر لیا. جیسی ہوا چلی ویسی اس کی زندگی ہو گئی، جدھر کا ماحول ویسی اس کی زندگی کا نقشہ. جیسی زندگی میں ماحول مل گیا ویسی رنگ میں رنگ گیا. فرمایا ایمان تنکوں سے زیادہ کمزور ہوگا. تو ایمان کی زندگی اور دنیا پرستی میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایک دعا اپنی امت کو سکھایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یہ دعا کیا کرو، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا. اللہ نہ کرے کوئی دنیا کا مسئلہ مجھے پریشان کی ہوئی ہو اور میں کسی دنیا کے غم میں مبتلا ہوں کہ یہ نہیں ملا اور یہ نہیں گیا اور یہ ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا بڑا غم نہ بننے دینا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بھائی اپنے گھروں کا ماحول آخرت پہ اور آخرت کی سوچ پہ
کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ اپنا بھی والدین کا فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا